آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں وزیر اعظم عمران خان براہ راست عوام سے ٹیلی فون پر ان کے سوالات لیں گے اور اس کے جوابات دیں گے۔ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب یہ تشریف رکھتے ہیں، آپ کال کر سکتے ہیں 05192249000 پہ۔ جی وزیر اعظم صاحب پروگرام کا آغاز کرتے ہیں، آپ کچھ کہنا چاہیں گے آغاز میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ دیکھیں میں سب سے پہلے اپنی قوم سے جو سب سے اہم بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ نے پہلے دو کرونا کے جب ویوز آئے، جب کرونا پہلی دفعہ دونوں دفعہ ہمارے ملک میں جب اوپر گئی، تو ایک قوم نے بھی اسپیشلی خاص طور پہ جب پہلی دفعہ قوم نے بھی پوری طرح تعاون کیا ایس او پیز کے اوپر، اور ہم وہ خوش قسمت ملک ہیں جو کہ اپنے ہمسایوں کو دیکھ لیں اور بلکہ دنیا میں بھی دیکھ لیں، ہم وہ ملک ہیں اور بڑی آبادی 22 کروڑ لوگوں کی آبادی کہ ہم بڑی اللہ کے کرم سے اچھی طرح نکل گئے۔ ہم نے اپنی لاک ڈاؤن بھی نہیں کیا جس سے بہت غربت پیدا ہوتی ہے۔ ہندوستان میں 22 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے گئے ہیں، جتنی ہماری ساری آبادی ہے لاک ڈاؤنز کی وجہ سے جو انہوں نے پہلی دفعہ لگائے 22 کروڑ لوگ متاثر ہوئے، ان کی زندگی غربت سے نیچے گئے، تو ہم ادھر سے بھی بچ گئے اور اللہ کا کرم ہے کہ ہم نے دونوں طرف سے اپنی قوم کو بچا لیا۔ اب یہ تیسرا ویو ہے ہندوستان میں، اگر آپ دیکھ لیں کہ کیا حالات ہیں، بنگلہ دیش میں بڑی تیزی سے اوپر جا رہے ہیں کیسز، نیپال میں جا رہے ہیں، ایران میں جا رہے ہیں، ہمارے ارد گرد یہ سارے ہمارے ہمسائے ہیں، تو اگر اس کے مقابلے میں پاکستان دیکھیں تو ہمیں اللہ نے ابھی بھی بچایا ہوا ہے۔ تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو عید کی چھٹیاں ہیں، اپنی قوم کا، اپنے لوگوں کا، اپنے بڑوں کا ابھی سے خیال رکھیں۔ جتنی آپ احتیاط کریں گے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اتنا ہی ہم اس عذاب سے نکل جائیں گے۔ اگر خدا نخواستہ ہم نے احتیاط نہ کی، پھر سے میں یہ کہتا ہوں کہ ہندوستان میں جو آج حالات ہیں، اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کے کہ جس طرح کے وہاں ہسپتال بھرے ہوئے ہیں، سڑکوں پہ لوگ مر رہے ہیں، آکسیجن کی کمی ہے، اور ابھی بلکہ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، نیچے نہیں آ رہے۔ ہمارا جو تیسری بھی جو ویو ہے، ہمارے اب کیسز اوپر نہیں جا رہے، ہمارے اب سٹیڈی ہو گئے ہیں۔ میں کل ہسپتال میں بھی گیا، میں نے خود پیمز میں جا کے ڈاکٹر سے بھی بات چیت کی، تو انہوں نے بھی مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ وہ جو تیزی سے کیسز اوپر بڑھ رہے تھے وہ اب نیچے نہیں آ رہے، لیکن تیزی سے اوپر نہیں جا رہے۔ اس لیے میں آپ سب سے درخواست کروں گا، بلکہ میں آپ سب کو اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنی فیملیز کے لیے تاکید کروں گا کہ اب ایس او پیز، اور ایس او پیز کے جو سب سے بڑا ایس او پی ہے وہ یہ ہے، 50% دنیا اب یہ اس تجربے سے نکل چکی ہے کہ 50% یہ کرونا کم پھیلتی ہے اگر آپ نے ماسک پہنے ہوئے ہو، خاص طور پہ بند جگہوں کے اوپر، خاص طور پہ جدھر زیادہ لوگ جمع ہوتے ہیں۔ کھلی جگہوں کے اوپر پھر بھی اگر فاصلے ہیں تو پھر گزارا ہو جاتا ہے، لیکن جدھر قریب ہیں لوگ اور بند جگہ ہیں ادھر ضرور یہ عید کی چھٹیوں میں ماسک پہنیں، اپنے آپ کو بچائیں، اپنے بزرگوں کو بچائیں، اپنے جو بیمار لوگ ہیں ان کو بچائیں، اپنی قوم کو بچائیں، کہ مجھے لاک ڈاؤن نہ کرنا پڑے۔ لاک ڈاؤن کا سب سے بڑا نقصان غریب لوگوں کو ہوتا ہے، غربت پھیلتی ہے، چھابڑی والے، ریڑھی والے، دہاڑی دار، یہ سب متاثر ہوتے ہیں جب لاک ڈاؤن لگتا ہے۔ تو یہ عید کی چھٹیوں میں ہم نے آپ کو کہا کہ اگر پرہیز کر لیں، ایک مختلف قسم کی عید کر لیں، تو یہ جو مشکل، یہ جو اوپر ایک تیزی سے کیسز بڑھ رہے تھے جو ابھی تک ہمارے ہسپتال بچے ہوئے ہیں، ہم انشاءاللہ اس تیسرے ویو سے بھی نکل جائیں گے۔ 05192249000 ہمارے ساتھ پہلے کالر کون ہے؟ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی بات کیجیے گا۔ جی آواز آپ کی نہیں آ رہی، دوبارہ بولیے گا۔ ہلو جی بات کیجیے۔
इनकी टेलीफोन लाइन में कुछ मसला सुनाई दे रहा है। अगले कॉलर से हम बात करेंगे। नंबर आप मिला रहे हैं 051-922-4900। आप कॉल कर रहे हैं, पाकिस्तान से भी कॉल कर सकते हैं। आप अगर बाहर हैं, बाहर से भी कॉल कर सकते हैं। इजाफी कोड आपको शामिल करना होगा 9251। अगले कॉलर हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, इनकी भी कॉल लगता है ड्रॉप हो गई है। अगले कॉलर से बात करें। काफ़ी लोग कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं इस नंबर पे। नंबर आपकी स्क्रीन पर भी आ रहा है 051-922-4900। इस नंबर पे आप आके प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब से बराह रास्त बात कर सकते हैं। आपके सवालात और वज़ीर आज़म के जवाब। इस सिलसिले की आज ये तीसरी नशस्त लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और टेलीफोन कॉल्स आ रही हैं हमें। जी, हम अगले कॉलर से अब बात करेंगे। हमारे साथ हैं लाइन पर कौन? जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताया जा रहा है कि टेक्निकल इशू आ रहा है बैक एंड पे, जिसकी वजह से कॉल जो है वो थ्रू नहीं हो पा रही। तो हम यहाँ पर एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद हम वापस कॉल आ गई है शायद। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी पूछिएगा अपना सवाल। जी मैं मुबीन खान बात कर रहा हूँ मलाकंड से। जी 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 मेरा सवाल है खान साहब से। जी जी आपकी हुकूमत में आने का सबसे स्ट्रांग पॉइंट यही था कि पाकिस्तान में कानून ताकतवर और कमजोर के लिए बराबर हो जाएगा। जी ठीक है। आपकी सारी जद्दोजहद इस मुद्दे की गिर्द में घूमती रहती है। ठीक है कि पाकिस्तान में ताकतवर के लिए कोई कानून है ही नहीं। खान साहब मुझे समझ नहीं आई किस चीज़ के लिए कानून है? कह रहे हैं पाकिस्तान में ताकतवर और कमजोर के लिए एक कानून नहीं है। जी जी अच्छा जी, ताकतवर लोग जो है ना वो कानून को अपने हक में मोड़ लेते हैं। ठीक है, ठीक है जी, समझ आ गया जी। मैं समझ गया। अच्छा, अब मैं अपनी कौम से थोड़ी सी आपसे ये आपको ज़हमत दूंगा कि थोड़ा सा लंबा इसकी जो मैंने आपकी वजाहत करूंगा थोड़ा सा ज़रा टाइम लूँगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ बड़ी गौर से आप मेरी ये बात सुनें, क्योंकि मेरी जो जमात बनी थी आज से 25 साल पहले, उसका नाम था तहरीक इंसाफ। ये क्यों मैंने जमात बनाई थी, जबकि अल्लाह ने एक इंसान को सब कुछ दे दिया था, सबसे ज़्यादा शोहरत मिली थी, जितनी अल्लाह ने मुझे जो दिया था पैसे मेरी ज़रूरत के मुताबिक बहुत थे। मैं यानी एक वो इंसान जिसको कोई काम करने के, मेरे पास जितना पैसा था मैं कुछ भी ना करता तो अपनी ज़िंदगी गुजार सकता था। तो मेरी तरह का आदमी क्यों आया सियासत में, ये आपने समझना है। और क्यों पार्टी का नाम रखा है तहरीक इंसाफ। देखिए, मेरी उम्र उतनी है जितनी पाकिस्तान की उम्र है, तकरीबन 5 साल बड़ा है पाकिस्तान मेरे से। तो मैंने पाकिस्तान को अपने सामने, हमने बड़े होते देखा। मैं पाकिस्तान के साथ बड़ा हुआ और मुझे मौका भी मिला कि 18 साल की उम्र के बाद मैं बरतानिया चला गया, उधर मैंने यूनिवर्सिटी में गया, उनका मैंने सिस्टम स्टडी किया। फिर क्रिकेट की वजह से मैं सारी दुनिया में गया और उधर दुनिया के मैंने सिस्टम्स देखे। और यूनिवर्सिटी के अंदर जो मेरी डिग्री थी वो पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स में थी, तो मैंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी। अब मैं ये चाहता हूँ आप मेरी एक बड़ी गौर से बात सुनें। दुनिया की तारीख में जो सिविलाइजेशन, जो कौम ऊपर गई है, उसमें सबसे बड़ा काम उसने ये किया था, कानून की बालादस्ती लेके आए थे। जो बाकी दुनिया से बेहतर उनकी कानून की बालादस्ती थी। देखें, 2 किस्म के कानून हैं। एक इंसानी कानून है जिधर कानून की बालादस्ती है, और दूसरा जानवरों का कानून है जिधर ताकत की बालादस्ती है, माइट इज़ राइट है। जंगलों में आप वो जब देखते हैं ये जो जानवरों के प्रोग्राम देखते हैं, एनिमल प्लैनेट या नेशनल ज्योग्राफिक पे, तो वहाँ क्या होता है, जो ताकतवर होता है वो कमज़ोर को खुलेआम मारता है, कोई उससे पूछने वाला नहीं है, और जो कमज़ोर है वो छुपता फिरता है।
تو جو انسانی معاشرہ ہے اس میں فرق ہی یہ ہے کہ وہاں قانون ہوتا ہے، اور قانون کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کمزور کو طاقتور سے تحفظ دینا۔ کمزور اور طاقتور جتنا اچھا آپ کا قانون ہوتا ہے، کمزور اور طاقتور قانون کے سامنے ایک برابر ہوتے ہیں۔ جب میں آپ کو مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں، لوگوں کو سمجھ جی مدینہ کی ریاست ہے جی، سوئچ آن ہو گیا، ایک دم دودھ کی نہریں بہنی شروع ہو گئی۔ مدینہ کی ریاست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے عظیم لیڈر نے، ابھی خوشحالی نہیں وہاں آئی تھی، حالات برے تھے، لیکن انہوں نے قانون کی بالادستی، اور قانون کی بالادستی کا مطلب کہ انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے ایک بڑی قومیں تباہ ہوئی، جدھر طاقتور کے لیے ایک قانون، کمزور کے لیے دوسرا، یعنی کہ جدھر ناانصافی تھی، جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول تھا کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم اور ناانصافی کا نظام نہیں چل سکتا۔ جب برطانیہ میں سیکنڈ ورلڈ وار میں، دوسری جنگ عظیم میں، جب ہٹلر کی فوجیں تیار بیٹھی تھی برطانیہ کے اوپر حملہ کرنا، فرانس کی ساحل پہ تیار بیٹھی تھی حملہ کرنے کے لیے، اور ہٹلر کے جو جیٹ تھے وہ بمباری کر رہے تھے اور تباہ کر رہے تھے برطانیہ کو، تو لوگ گھبرا کے پہنچے اپنے لیڈر کے پاس، پرائم منسٹر ونسٹن چرچل کے پاس۔ تو انہوں نے کہا کیا ہم بچ جائیں گے؟ کیا ہماری قوم بچ جائے گی؟ تو ونسٹن چرچل نے جواب دیا، کیا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں؟ انہوں نے کہا اس سے کیا تعلق ہے؟ اس نے آگے سے جواب دیا کہ جب تک ہماری عدالتیں انصاف دیتی ہیں کوئی ہمیں تباہ نہیں کر سکتا۔ اور دنیا کی تاریخ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، قومیں تباہ کب ہوئی ہیں؟ کبھی بمباری سے، جنگیں ہارنے سے قومیں نہیں تباہ ہوئیں۔ دوسری جنگ عظیم میں جرمنی بھی تباہ، جاپان بھی تباہ، ایک بلڈنگ نہیں کھڑی۔ 8-10 سالوں میں قومیں پھر کھڑی ہو گئی، عظیم تکڑی قومیں بن گئی۔ کیونکہ قوم تباہ تب ہوتی ہے جب اس کے اندر اخلاقی جرأت ختم ہو جاتی ہے انصاف دینے کے لیے، جب وہ یہ فرق کرتا ہے امیر کے لیے قانون، غریب کے لیے دوسرا۔ اور یہ کیوں ہے؟ کیوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میری بیٹی بھی اگر جرم کرے گی اس کو سزا ملے گی؟ یہ کیوں کہا تھا انہوں نے؟ وہ اس لیے کہا تھا کہ جب طاقتور جرم کرتا ہے، پیسے چوری کرتا ہے، جب ایک ملک کا پرائم منسٹر پیسے چوری کرتا ہے، میرے وزیر پیسے چوری کرتے ہیں، ہم تو ملک کا خزانہ لوٹ سکتے ہیں۔ وہ بیچارہ غریب آدمی جو سائیکل چوری کرتا ہے، بھینس گائے چوری کرتا ہے، اس سے تو ملک تباہ نہیں ہوتے ہیں۔ تباہ تب ہوتے ہیں جب ملک کے سربراہ پیسہ چوری کرنا شروع کرتے ہیں، طاقتور پیسہ چوری کرتا ہے، وہ ملک کے پیسے باہر بھجواتے ہیں، پہلے چوری کا نقصان، پھر ملک کا، کیونکہ وہ چوری چھپ نہیں سکتی، وہ باہر بھجواتے ہیں، اگلا وہ نقصان منی لانڈرنگ کا، کرنسی کے اوپر فرق پڑتا ہے، آپ کا کرنسی کمزور ہو جاتی ہے کیونکہ پیسہ باہر چلا جاتا ہے، ڈالر باہر چلے جاتے ہیں۔ فیکٹ آئی پینل ہے، ایک سیکرٹری جنرل یونائٹڈ نیشنز نے اپنے نیچے ایک پینل بنائی، اس کی جو رپورٹ آئی ہے وہ میں بار بار چاہتا ہوں آپ سنیں۔ یہ ہمارا ہی صرف مسئلہ نہیں، یہ ہر غریب ملک کا مسئلہ ہے، ہر غریب ملک کا مسئلہ ہے جدھر ان کے طاقتور لوگ ان کا ملک کا پیسہ چرا کے ملک سے باہر لے کے جا رہے ہیں۔ وہ ان کے بھی اسی طرح ہی ہیں، بڑے بڑے مغربی کیپٹلز میں ان کی جائیدادیں ہیں، فلیٹ ہیں، آف شور اکاؤنٹس ہیں، یہ ساری تیسری دنیا کا مسئلہ ہے۔ 1000 ارب ڈالر 1000 ارب ڈالر غریب ملکوں سے ہر سال چوری ہو کے باہر جاتا ہے۔ تو وہ غریب ملکوں میں اور امیر ملکوں میں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں، غریب ملک مقروض اور غریب ہوتے جا رہے ہیں، امیر ہوتے جا رہے ہیں، یہ دنیا کے اندر آج ہے۔ تو جو پاکستان کا مسئلہ جب سے میں جانتا ہوں، جس طرح میں اس کے ساتھ بڑا ہوا، ایک فیصلہ ہوا جسٹس منیر کا، جب انہوں نے ڈاکٹرن آف نیسیسٹی کے تحت ایک مارشل لاء کو انہوں نے اجازت دے دی، یعنی کہ قانون کی حکمرانی کے بجائے طاقت کی حکمرانی آ گئی۔ تب سے یہ مسلسل ہمارے ملک میں جو رول آف لاء ہے، جو قانون، جو انصاف ہے، وہ آیا ہی نہیں۔ وہ اب ہر مارشل لاء میں ویسے ہی ختم ہو جاتا تھا، جب جو ڈیموکریٹس آتے تھے انہوں نے ویسے ہی
جو ڈیموکریٹس تھے ان کو تو قانون کی بالادستی قائم کرنی چاہیے تھی. یہاں ایک ڈیموکریٹک لیڈر نواز شریف نے ڈنڈوں سے سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا اور اس جج بیچارہ اپنی جان بجا کے سجاد علی شاہ بھاگا, اور پھر باقی ججز کو پیسے دیے اس جج کو, چیف جسٹس کو باہر نکالنے کے لیے. تو جو پہلی دفعہ یہ جو شروع ہوا قانون کی بالادستی کی جنگ, وہ ہوئی جب کہ جنرل مشرف نے ایک چیف جسٹس کو نکالا, اور مجھے بڑا فخر ہے کہ میں نے اس میں پوری شرکت کی, میری اور میری پارٹی نے. میں وہ لیڈر تھا جس کو جیل میں ڈالا گیا. باقی لیڈرز دو تو مین تو پھر باہر بھاگ گئے تھے اپنے بڑے بڑے محلوں میں رہنے کے لیے. میں جو یہاں تھا مجھے اس نے جیل میں ڈالا کیونکہ میں اس چیف جسٹس کے ساتھ اس کے ساتھ کھڑا تھا. تب سے ملک میں تبدیلی آنی شروع ہوئی ہے. اب ہماری حکومت وہ ہے جو کسی قسم کی مداخلت عدلیہ کے نظام میں نہیں کرتی. میں آج فخر سے یہ کہتا ہوں کہ جو پہلی ڈیموکریٹک حکومتوں سے اور ہمارا مقابلہ نہ ہم نیب میں کوئی انٹرفیئر کرتے ہیں نہ اس میں, کیونکہ ہم قانون کی بالادستی چاہتے ہیں. لیکن میں صرف قوم کو آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک جہاد ہے. اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ میری زمین پہ انصاف قائم کرو. یہ جو طاقتور کو قانون کے نیچے لانا ہے یہ ایک جہاد ہے. میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں کیونکہ جس دن ہم یہ کامیاب ہو گئے, کیونکہ یہ جو مافیاز ہیں, یہ مافیاز کون ہیں؟ مافیا کا مطلب کیا ہے؟ مافیا کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک کرپٹ نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, جو یہ پولیٹیکل لوگ ہیں جنہوں نے 30 سال اس ملک کو لوٹا ہے, یہ سارا جو مافیا بیٹھا ہے یہ نہیں چاہے گا قانون کی بالادستی آئے. یہ ہر قسم کی چیزیں حربے استعمال کریں گے جمہوریت کے نام پہ. یہ پھر جس طرح شوگر مافیا بیٹھا ہوا ہے, شوگر مافیا یہ بھی نہیں چاہے گا کہ یہ قانون آئے, یہ ادارے کام کریں, کمپٹیشن کمیشن کام کرے. کیونکہ یہ بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں کرپٹ نظام سے, اور مافیاز بیٹھے ہوئے ہیں ہر جگہ کے اوپر, وہ لوگ بیٹھے ہوئے جو فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو یہ قوم تب تک ہم وہ عظیم قوم نہیں بن سکیں گے جب تک ہم انصاف نہیں قائم کریں گے پاکستان میں. اور انصاف کا مطلب بجائے طاقت کی حکمرانی قانون کی حکمرانی. تو ان کا سوال کا, کیونکہ میں نے یہ اس کی وجہ سے میں سیاست میں آیا تھا. تحریک انصاف کی جد و جہد لڑنے, جہاد لڑنے, یہ 25 سال سے یہ ہے اصل میں میری جہاد. اور جب میرے پاکستانیوں ہم کامیاب ہو گئے, اور ہم انشاءاللہ ہو رہے ہیں, ہم بڑے قریب پہنچ رہے ہیں ادھر. جو سٹیٹس کو ہے, جو مافیاز ہیں پوری طرح لڑ رہے ہیں اپنی وہ قانون رکھنے میں جس میں یہ قانون کے اوپر ہیں. اور ہم ساری قوم ہے, میں آپ کو صرف یہ کہ آپ نے میرے ساتھ کھڑے ہونا ہے. مجھے اللہ نے ٹریننگ دی ہوئی ہے مقابلہ کرنے کے لیے. میں آپ کو اس مافیا کا مقابلہ, سارے مافیاز کا مقابلہ کر کے اور انشاءاللہ جیت کے دکھاؤں گا. جی بہت شکریہ وزیر اعظم صاحب. اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فیصل بھائی میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل کلیئر آ رہی ہے. بات کیجیے گا وزیر اعظم سے. خان صاحب السلام علیکم. میرا نام وقاص نسیم ہے سر, اور میں باغ آزاد کشمیر سے تعلق رکھتا ہوں. جی وقاص خان صاحب, وزیر اعظم صاحب, کیا آپ کو یہ ریئلائزیشن ہے کہ کشمیری قوم آپ سے کتنی انسیت, اپنائیت اور خلوص رکھتی ہے, اور اس کی وجہ ہے جس دلیری سے یونائٹڈ نیشن کے اندر آپ نے ان کا مقدمہ پیش کیا, بالا کوٹ واقعے کا جس بہادری سے آپ نے جواب دیا, کووڈ-19 کے دوران جس طرح فیڈرل گرانٹ کے تھرو آپ نے کشمیری قوم کی مدد کی, انصاف صحت کارڈ کے تھرو 10 لاکھ تک کے مفت علاج کی سہولت آپ نے 12 لاکھ کشمیری خاندانوں کو دی, اور کشمیر کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا 18 سے 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ گزشتہ حکومتوں میں ہوتی تھی اور جو اب ختم ہو چکی ہے. لیکن خان صاحب, ہم مایوسی محسوس کرتے ہیں کشمیری لوگ کہ جب انٹرنیشنل فورم پہ کشمیر کا نام آتا ہے تو ساتھ کراس بارڈر ٹیررزم, گھس بیٹھیے, ایکسٹریمزم, ریلیجس انٹالرنزم کا لفظ آتا ہے. لیکن ہندوستان میں جب اقلیتوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے, مسلمانوں کو اسٹیٹ سپانسرڈ ٹیررزم کا نشانہ بنایا جاتا ہے, تو دنیا خاموش رہتی ہے. جس کی مثال ہے سر کہ ہندوستانی آرمی کے ایک کرنل نے سمجھوتا ایکسپریس میں مسلمانوں کو زندہ جلا دیا, دنیا خاموش تھی.
हिंदुस्तान नेवी का एक सर्विंग कमांडर बलूचिस्तान में कुलभूषण यादव दहशतगर्दी करते हुए पकड़ा गया, दुनिया खामोश रही। और अब खान साहब, जो सबसे खतरनाक सूरत हाल है कि चंद दिन पहले 7 किलो यूरेनियम 235 जो 90% प्योर थी, जो एटम बम बनाने में इस्तेमाल होती है, वो एक शख्स के पास 9 साल से मौजूद थी और वो उसे स्मगल करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन पूरी दुनिया की मीडिया आउटलेट्स और इंटरनेशनल फोरम्स खामोश हैं। क्या जी वकास, देखें, एक रियलिटी है, यानी दुनिया में जो मगरबी मीडिया, जो मगरबी ममालिक हैं, वो जब ये ह्यूमन राइट्स और ये इश्यूज़ उठाते हैं तो वो इसलिए नहीं उठाते कि उनको कोई बहुत ज़्यादा फ़िक्र है ह्यूमन राइट्स की। वो इसको बदकिस्मती से इस्तेमाल ज़्यादातर करते हैं अपनी फ़ॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स को आगे करने के लिए। ये हकीकत है। उन्होंने फ़ैसला किया हुआ है, मगरब ममालिक ने, उनको खौफ आया हुआ है चाइना का। चाइना जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तो उनको ये डर लगा हुआ है कि चाइना आगे जाके ये मगरबी ममालिक से आगे ना निकल जाए। इसलिए उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि हिंदुस्तान को तैयार करें चाइना के ख़िलाफ़ एक मजबूत ताकत बनाने में। तो जब उनके फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स में हिंदुस्तान आ जाता है, जो खड़ा होगा चाइना के ख़िलाफ़, जो बिल्कुल ये अहमकाना सोच है, वो चाइना के ख़िलाफ़ नहीं खड़ा हो सकता, बल्कि हिंदुस्तान अपनी तबाही करेगा अगर वो खड़ा होता है। लेकिन वो ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो उसके ख़िलाफ़ खड़ा करें, वो सब कुछ फिर भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान में अक़लियतों से, मुसलमानों से क्या हो रहा है, अक़लियतों से क्या हो रहा है। हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह उन्होंने हिंदू सुप्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, यानी वो ख़ुद ये इसको तनकीद करते हैं। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पहली दफ़ा बाहर के अखबार, मगरबी अखबार अब इसकी तनकीद करते हैं, पहले नहीं करते थे। और इसमें हमारा पाकिस्तान का बहुत बड़ा हाथ है। हमने हर फोरम में उठाया, हमारा इस फॉरेन ऑफिस का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने पूरी तरह हमने कैंपेन की और उसकी वजह से आज अवेयरनेस है सारी बाहर कि ये जो एक हिंदुत्वता, ये जो इनकी RSS आइडियोलॉजी है, ये बिल्कुल एक तरफ मगरब कुछ कह रहा है कि दुनिया को लेक्चर देता है इंक्लूसिवनेस और ह्यूमन राइट्स की, और दूसरी तरफ बिल्कुल उसके ख़िलाफ़ है। लेकिन उसके बावजूद जो उनको कश्मीरियों के साथ खड़ा होना चाहिए इस वक्त, और जो हमने पूरी कोशिश की है दुनिया में शऊर पैदा करने की, बदकिस्मती से वो इस तरह कश्मीरियों के साथ नहीं खड़े जो जुल्म हो रहे हैं कश्मीरियों के साथ। लेकिन मैं आखिर में ये कहना चाहता हूँ कश्मीर के लोगों को कि ये मैं बार बार कई दफ़ा सुनता हूँ कि जी पाकिस्तानी बातचीत शुरू कर दी है हिंदुस्तान से, या पता नहीं क्या कर दिया। मैं आपको एक वाज़ेह चीज़ कहना चाहता हूँ, जब तक हिंदुस्तान वापस नहीं जाता जो 5 अगस्त को इन्होंने कदम उठाए हैं और जो कश्मीर के ऊपर जो उन्होंने स्टेटहुड ली है, जब तक वापस 5 अगस्त के ऊपर वापस नहीं जाता, पाकिस्तान की हुकूमत कोई हिंदुस्तान से बातचीत नहीं करेगी।